مشکل کشا خدائے منگا میں کیوں کسی تو منگا میں کیوں کسی تو کردہ اے میرے یارو کردہ اے میرے یارو ہر کم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں دم دم میرا خدا ہے ہم دم میرا خدا ہے ہر ایک دی ہر جگہ تے رب ہی پکار سندا ہر ایک دی ہر جگہ تے رب ہی پکار سندا اور رب ہی پکار سندا ہر ایک دا دور کردا ہر ایک دا دور کردا ہر غم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے توجہ فرمائیں باطل اکھڑ دیندا دشمن لتاڑ دیندا والسلام علی من لا نبی بعد وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا أبا قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وصدق رسوله النبي الكريم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدي يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار معزز علماء کرام، محترم حاضرین، برادران اسلام، تقریباً 2 سال کے بعد آج پھر جامع مسجد بلال ابتداد میں دینی نسبت سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پچیس رمضان مبارک کی شب ہے اور بڑا بہترین عمل کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھی کہ 20 تراویح کے اندر اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو اس خوبصورت مسجد کے بنانے اور سجانے پر دل کی عطا گرامی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقتاً فوقتاً آپ کی مسجد کی حالات ہمارے بھائی چودھری رنزیب صاحب بتاتے رہتے ہیں، آج یہ کام ہوا، آج یہ کام ہوا۔ آج الحمدللہ میں خود دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت سے دست پہ دعا ہوا کہ جن حضرات نے اس مسجد میں تعاون کیا، اللہ ان کی جان، مال، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ چونکہ 25 راتوں میں آپ حضرات نے قرآن مجید سنا، اور یہ قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے۔ بولو، قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے، اس سے بڑی نصیحت کوئی۔ اچھی ترتیب ہے کہ تکمیل قرآن پر لوگوں کو اللہ کے گھر میں جمع کیا جاتا ہے، اور پھر اسی حوالے سے کچھ نصیحت کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ نصیحت مجلس میں کسی نہ کسی کے دل پہ اثر کر جاتی ہے۔
نصیحت کبھی بڑے آدمی کی چھوٹے کے اوپر اثر رکھتی ہے، بڑے آدمی کی چھوٹے کے اوپر اثر رکھتی ہے، اور کبھی نصیحت چھوٹے کی بڑے کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتی ہے۔ اس دن اسلام آباد جاتے ہوئے راستے میں کتاب دیکھ رہا تھا، وہاں پر مجھے عجیب بات ملی کہ کبھی کبھی غلام کی نصیحت اس کے آقا کے اوپر کارآمد ثابت ہو جاتی ہے۔ واقعات میں لکھا ہے وقت کا بادشاہ ہے، دن کو شکار کھیلنے کے لیے جنگل چلا گیا، گل ستے نہ سن جاتے سن، آپ میرے مزاج کی واقف ہے، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ تب رات راولپنڈی میں ان لوگوں کا جذبہ مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے، 1.5 گھنٹہ تقریر انہوں نے کروائی، وہ اگر سو کر بیٹھتے میں کبھی نہ بولتا، ماشاء اللہ بڑا عجیب ان کا جذبہ تھا۔ اصل میں بات یہ ہے وہ علاقہ ہے گرم، ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہے، تو ان کے جذبات بھی جلدی گرم ہو جاتے ہیں۔ ایسی کورے نے مارے لوگ کا ذرا گرمی ہوتی ہے، پھر اوپر سے بارش ہو جاتی ہے، کیا تو الحمدللہ، کورا لگے گا، شور لگی تھی، تو پھر مجلس سے بیٹھتے ہیں، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ کا، تو ڈیلی کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، نہیں کیسے کہنے بولو شکار کے لیے چلا گیا، دن کو شکار کھیلا، بادشاہ کے آنے میں تاخیر ہو گئی، اس کا نوکر خادم اس نے شاہی بستر لگایا اور کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے، ابھی بادشاہ سلامت آنے میں مزید تاخیر ہو گئی۔ نوکر کے دل میں خیال آیا کہ بھائی بادشاہ تو ویسے بھی نہیں آیا، چلو اس کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر میں اس بستر پر کیوں نہ آرام کروں۔ جو ہی شاہی بستر کے اوپر بیٹھا، دن کا تھکا ماندہ تھا، آنکھ لگ گیا، اتنے میں بادشاہ شاہی محل میں داخل ہوا، اپنے شاہی بستر کے پاس پہنچا، دیکھتا کیا ہے کہ نوکر خادم شاہی بستر پہ بڑی شاہی نیند کر رہا ہے۔ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اپنی چابک جرہ اتارا اور پوری قوت کے ساتھ اس کو ایک چابک لگائی، گھبرا کے اٹھا، دیکھا بادشاہ سر پہ کھڑے، آواز باختہ ہو گیا، جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ بادشاہ نے تھوڑے وقفے کے بعد پھر پوری قوت کے ساتھ دوسری ضرب لگائی،
اس نوکر کی چیخیں نکل گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد بادشاہ نے تیسری چابک لگائی، ضرب لگائی، نوکر ہنس پڑا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، پہلی لگائی تو گھبرا کے اٹھ گیا، جب دوسری ضرب لگائی تو چیخ پڑا، اور جب تیسری لگائی تو ہنس پڑا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر اس خادم سے پوچھا، ارے خادم رویا کیوں اور ہنسا کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جانے دو اس بات، مت پوچھئے، اگر بتاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں، کوئی سزا نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ ماریں گے مجھے؟ اگر نہیں ماروں گا میں تمہیں انعام دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میری کمر سے آپ میرا کرتا اٹھائیں، میری قمیص اٹھائیں۔ بادشاہ نے اس کی کمر سے کرتا اٹھایا، اس کے جسم کا گوشت کرتے کے ساتھ اوپر آ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تکلیف ہوئی تو میری چیخیں نکل گئی۔ بادشاہ کو بڑا رحم آیا، اس نے کہا اچھا یہ بتا ہنسا کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات بتاؤں گا تو مجھے آپ جیل کے اندر ڈالیں، ماریں گے مجھے۔ اس نے کہا میرے خادم ماروں گا نہیں، مزید انعامات سے نوازوں گا، بتا کیوں ہنسا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہنسا اس لیے جو تھوڑی دیر اس بستر پر آرام کرے اس کی تو یہ سزا ہے، اور جو ساری زندگی اس بستر پر آرام کرتا ہے نہ جانے اس کی کیا سزا ہوگی۔ دل سے بات نکلی، دل کے اوپر بادشاہ کے اوپر کب کبھی تاری ہوگا، شاہی لباس اتارا، شاہی تاج اتارا، اور ایک گوشہ، ایک کونا اختیار کر لیا، پسند کر دیا، بیٹھ گیا۔ پہلے تھا بادشاہ، اب اس کو ہم یاد کرتے ہیں، ابراہیم بن ادہم بلخی، سب کے دو رحمت اللہ علیہ۔ یہ غلام کی کبھی کبھی اس طرح یہ بھی کارآمد ثابت ہو جاتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا قرآن یہ سارا کا سارا نصیحت، قرآن سارا کا سارا، بولو گے اندواز سے قرآن سارا کا سارا۔ اب کیسی نصیحت ہے؟ آؤ ذرا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَذَكِّرْ، ذرا سبحان اللہ تو کہتا نمی پٹی پڑھانی پہنی ہے۔ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے سونے نبی نصیحت کیجئے، وَذَكِّرْ نصیحت کیجئے میرے پیغمبر، میرے سونے ربا میں کس کو نصیحت کروں؟ فرمایا میرے پیغمبر
پیغمبر ایمان والوں کو نصیحت کر، کہہ دو سبحان اللہ۔